اور اب آئیے آپ کی حاضری رابعہ دہلی کی بارگاہ میں کراتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں آپ کی حاضری کراتے ہیں، اور یہ وہ بارگاہ ہے جہاں خود حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی منہ بولی بہن کہا کرتے تھے۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی منہ بولی بہن، اور جس پر بابا فرید اور حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ ناز فرمایا کرتے تھے، اس بارگاہ میں ہم آپ کی حاضری کراتے ہیں۔ دلی کے کاکا نگر میں، جو سندر نگر سے جڑا ہوا علاقہ ہے، اسی کاکا نگر میں حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور یہیں سے قریب میں سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بستی ہے۔ اس غیاث پور میں بڑے بڑے اولیاء، بہت بڑے بڑے بزرگان دین صوفیہ آرام فرما رہے ہیں، لیکن انہی تمام صوفیہ میں رابعہ دہلی حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ بات بالکل کہی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کا منصب صرف مردوں کو عطا فرمایا ہے، لیکن ان نبیوں کو بھی اللہ رب العزت نے عورتوں کی کوکھ سے ہی جنم دیا ہے۔ تو عورت نبی تو نہیں ہو سکتی، لیکن نبیوں کی ماں ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، لیکن اپنے وقت کی ولیہ ہو سکتی ہے، اپنے وقت کی زاہدہ ہو سکتی ہے، اپنے وقت کی عابدہ ہو سکتی ہے، اور ایسی عابدہ ہو سکتی ہے کہ خود سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس بارگاہ میں تشریف لایا کرتے تھے، اور محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ جب شیر جنگل سے نکلتا ہے تو کوئی اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ وہ شیر نر ہے یا مادہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ کوئی نیک ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم آپ کی حاضری کرا رہے ہیں۔ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہاں آ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اکثر یہاں آ کر کے عبادتوں میں، ذکر و اذکار میں خود سلطان المشائخ مشغول رہا کرتے تھے۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب یہاں میں آیا تو ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ لکڑیاں اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں اس نے لکڑیاں زمین پر رکھیں اور پھر ان لکڑیوں کو ایک ایک کر کے دھونا شروع کیا۔ مجھے اس شخص پر رحم آیا، میں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے، کچھ اس وقت کے دینار نکالے اور اس شخص کو دینے کی کوشش کی، تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور اس نے فرمایا کہ جی میرے باپ بھی یہی کام کرتے تھے اور میں بھی یہی کام کرتا ہوں۔ تو حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ یہ ابدال ہے۔ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور تھا اس زمانے میں، دلی سے گلبرگہ تک، کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں ہمیشہ اپنے وقت کے ابدال ضرور رہتے ہیں۔ یہاں پر کتبہ لگا ہوا ہے، میں آپ کو یہ پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ مزار مبارک رابعہ دہلی حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے آپ کو عابدات زمانہ میں شمار کیا ہے۔ حضرت مولانا جمالی کا بیان ہے کہ اس عہد کے درویش میں کامل اعتقاد رکھتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر آپ کو بہن کہنے پر ناز کرتے تھے اور آپ کی عظمت کے بے حد معترف تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء آپ کی خانقاہ کی روح پرور فضاؤں میں فیوز و برکات حاصل کرنے آتے تھے۔ بقول صاحب سیر الاولیاء ان کا روزہ خلق خدا کی حاجات کا قبلہ بنا ہوا تھا۔ ایک شہرت دہلی سے گلبرگہ تک پھیلی ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ قطب صاحب اور بی بی فاطمہ سام کے مزارات ایسے ہیں جو کبھی بغیر ابدال کے خالی نہیں رہتے۔ حضرت محبوب الہی خود بھی ان کے ادبی ذوق سے متاثر تھے، اور ان کو بی بی صاحبہ کا پڑھا ہوا صرف ایک شعر یاد رہ گیا تھا کہ ہم عشق طلب کنی وہم جا خواہی ہر دو طلبی ولے میسر نہ شود۔ تو یہ کتبہ یہاں پر لگا ہوا ہے اپنے وقت کی عابدہ، زاہدہ اور رابعہ دہلی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کی منہ بولی بہن کی بارگاہ میں آپ حاضری کر رہے ہیں۔ بہت اہم بارگاہ ہے، یہاں آ کر جو روحانی اور نورانی کیفیت مجھے محسوس ہوئی ہے، میں خود اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بہت اہم بارگاہ ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی بڑے مقامات عطا فرمائے ہیں۔ عورت کبھی جو ہے بی بی حاجرہ ہوتی ہے، کبھی حضرت سارہ ہوتی ہے، عورت کبھی کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ بنتی ہے تو وہ ساری دنیا کی خواتین کا تاج بن جاتی ہے، اور عورت جب سیدہ کائنات خاتون جنت ہوتی ہے تو وہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے عورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی بڑے بڑے بلند مقامات عطا فرمائے ہیں، اور پھر انہی عورتوں
औरतों की गोद में पलने वाले बच्चे इमाम हसन और हुसैन बनते हैं, सैयदा ज़ैनब बनती हैं, उन्हीं की गोद में पलने वाले बच्चे अब्दुल कादिर जीलानी होते हैं, सरकार गरीब नवाज़ होते हैं, बाबा फरीदुद्दीन होते हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया होते हैं, मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह होते हैं। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये डायलॉग अगर कहीं अमली तौर से इसकी कामयाबियों की निशानियाँ और मिसालें देखना हो तो इन बुज़ुर्गों को देखिए कि हर बुज़ुर्ग के पीछे उनकी माओं की तरबियत है। कई बुज़ुर्ग ख़वातीन के मज़ारात भी हैं और कई बुज़ुर्ग ख़वातीन के मज़ारात गुमनाम हैं, लेकिन दिल्ली में हज़रत बीबी फ़ातिमा साम रहमतुल्लाह अलैह का ये बड़ा बाबरकत मज़ार मुबारक है, जिससे हर ज़माने के सूफिया ने, हर ज़माने के औलिया ने यहाँ पर आकर के फैज़ हासिल किया। और क्या बात है कि सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद जिस बारगाह में आकर के फ्यूज़ बरक़ात हासिल करते हों, जिस माहौल की फ़िज़ा से वो ख़ुद जो है फैज़याब होते होंगे, तो कितनी अजीम बारगाह होगी। आप खुद अंदाज़ा लगा लें। जिस निज़ामुद्दीन ने दिल्ली से पूरा मुल्क रूहानी तौर से चलाया है और इस मुल्क के हर हिस्से में हज़रत महबूब इलाही ने गरीब नवाज़ का मिशन आगे बढ़ाने के लिए अपने खुलाफा को भेजा है, वो सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जब इस बारगाह में आते होंगे और यहाँ से फ्यूज़ बरक़ात हासिल करते होंगे और यहाँ के फ्यूज़ बरक़ात का चर्चा जब वो लोगों से करते होंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बारगाह कितनी अजीम बारगाह है हज़रत बीबी फ़ातिमा साम रहमतुल्लाह अलैहा की। तो इस किरदार को भी समझें, इस किरदार को भी पढ़ें और दुनिया को ये बताएँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ मर्दों को बुलंद मकामात अता फ़रमाए हैं, तो वहीं उन मर्दों की जन्नत भी माँ के कदमों में रखी है, यानी एक औरत के कदमों में रखी है। और हमारे यहाँ तो इम्तियाज़ात ही नहीं है औरत और मर्द के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराबर बुलंद मकामात अता फ़रमाए हैं। अगर मर्द अल्लाह की बारगाह में कोशिशें करता है, अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी निज़ामुद्दीन औलिया बना देता है। और अगर कोई औरत खुदा की बारगाह में जिद्दोजहद करती है, मुजाहिदात करती है, इबादतें करती है, रियाज़तें करती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी राबिया देहली हज़रत बीबी फ़ातिमा साम बना देता है। और इसकी बड़ी मिसाल हज़रत बीबी फ़ातिमा साम रहमतुल्लाह अलैहा का आस्ताना है। बहुत खूबसूरत बड़ी रूहानी बारगाह है हज़रत बीबी फ़ातिमा साम की। जो लोग भी जहाँ से भी देख रहे हैं, तमाम लोगों का सलाम इस राबिया देहली की बारगाह में पेश है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।